بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول حق بوسیلہ حق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو امور کی انجام دہی کے لیے وسیلے اور ذریعے کا انتخاب ہے، جس میں دو مراحل ہیں۔ مرحلہ اولاً تو انسان کو اپنے اہداف میں مسلمان ہونا چاہیے، یعنی اس کا ہدف و مقصد الہی ہو۔ ثانیاً انسان کو اس مقدس اور الہی ہدف کے حصول کے لیے وسیلے اور ذریعے کا انتخاب کرتے ہوئے واقعاً مسلمان ہونا چاہیے۔ بعض افراد ہدف کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہوتے، یعنی ان کی زندگی کا ہدف اور مقصد صرف خوراک، پوشاک، مسکن، روٹی، کپڑا، مکان اور حصول لذت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف وہ ہدف جس کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو تن آسانی اور آرام و آسائش کی آماجگاہ بنائیں۔ در حقیقت ان کے اہداف ایک حیوان کے اہداف سے بڑھ کر نہیں ہوتے۔ ایسے انسانوں کو نہ فقط یہ کہ مسلمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ انہیں انسان بھی نہ کہا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ایک انسان کو انسان ہونے کے ناطے شہوت نفسانی سے بلند تر نظریے کا حامل ہونا چاہیے۔ اگر انسان واقعاً مسلمان ہو تو اس کے تمام اہداف ایک ہی کلمے میں خلاصہ ہوتے ہیں، اور وہ ہے خدا اور رضائے خدا کا حصول۔ مرحلہ دوم، انسان اپنے اہداف چاہے مقدس ہوں یا نامقدس کے حصول کے لیے وسائل اور ذرائع سے استفادہ کرتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ فقط ہدف کا انسانی ہونا بلکہ اس سے بڑھ کر مقدس و الہی ہونا کافی ہے، یعنی اگر ہدف مقدس اور الہی ہے تو کیا اس کے حصول کے لیے ہر قسم کے مقدس و نامقدس وسائل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یا مقدس ہدف کے حصول کے لیے مقدس اور پاکیزہ وسیلے سے استفادہ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے چند ایک مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ تبلیغ میں غیر شرعی وسیلے سے استفادہ کرنا۔ ہمارا ہدف دین کی تبلیغ ہے اور اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے میرا ایک کام انجام دینے کا ہدف میری اپنی ذات ہے، یعنی اس فعل و کام کا فائدہ میری ذات کو پہنچ رہا ہے۔ میں اپنی ذات کے فائدے کے لیے ایک کام انجام دینا چاہتا ہوں جس میں نے اپنے فائدے اور سہولت کو مد نظر رکھا ہے۔ یہاں تو یہ بات واضح ہے کہ میں ہر قسم کے وسیلے سے استفادہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں ایک فعل کو دین کے لیے انجام دینا چاہتا ہوں نہ کہ اپنی ذات کے لیے، تو اس صورت میں آیا جائز ہے کہ میں اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے ہر وسیلے سے جیسے چاہوں استفادہ کروں؟ اگر میں اپنے فائدے کے لیے کام کرنا چاہوں، مثلاً کسی ادارے میں میرا کوئی کام ہو اور میں آپ کے پاس آؤں تاکہ آپ کے وسیلے سے میرا یہ کام ہو جائے، اور آپ کے سامنے 2-4 جھوٹ بول کر یہ ثابت کرنا چاہوں کہ واقعاً میں مشکل میں ہوں اور آپ سے گزارش کروں کہ میری مشکل حل کر دیں، سب یہاں پر مجھے ملامت کریں گے اور برا بھلا کہیں گے کہ دیکھیں اس شخص کا کام نہیں ہو رہا اور یہ اس کے حل کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جا رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے، کسی دوسرے پر تہمت لگا رہا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہدف میری ذات نہیں ہے، مثلاً میں مسجد بنوانا چاہتا ہوں، واضح ہے کہ میں مسجد اپنی ذات کے لیے نہیں بنوا رہا ہوں اور واقعاً میرا مورد نظر بھی اس کے ذریعے کسی برے ہدف تک پہنچنا نہیں ہے۔ میں بھی کسی محلے کی کمیٹی یا بانیان میں سے ایک ہوں کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ فلاں محلے میں مسجد تعمیر کروائیں گے تاکہ لوگ وہاں پر دستورات دینی کو سیکھ سکیں۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے سیمنٹ، بجری وغیرہ کی ضرورت ہے۔ دوسرے کئی مسائل و مشکلات ہیں، ممکن ہے محکمہ اوقاف کی طرف سے مشکلات ہوں جن کو حل کرنا پڑے۔ اس کام میں اسی طرح کی مشکلات ہوتی ہیں۔ لوگوں سے پیسے مانگنا خود ایک مشکل کام ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہمت کرے اور کوششیں وسیع کرے تاکہ اس مسجد کے لیے چندہ اکٹھا ہو سکے، اب وہ شخص کسی کے پاس جائے اور اسے کچھ جھوٹی کہانیاں سنا کر کوشش کرے کہ اس سے چندہ وصول کرے اور بالآخر 1000 روپیہ اس سے حاصل کر لے، لیکن اس کام کے لیے اس نے دوسروں کی نسبت کئی جھوٹ بولے، تہمتیں لگائیں، چاپلوسی کی، افراد کی بیجا تعریف و تمجید کی۔ مثلاً کسی کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا جنت میں بڑا عالیشان گھر ہے، کیونکہ آپ مسجد کی خدمت کریں گے تو خداوند آپ کو یہ مقام عطا کرے گا۔ اسی طرح باقی افراد کے سامنے بھی جھوٹ بول کر چندہ بٹورے۔ اب اس عمل کو ہم کیا نام دیں گے؟ شاید بہت سارے لوگ اس کو مقدس اور جائز سمجھیں اور اس کو چندہ مانگنے والی کی فداکاری تصور کیا جائے اور لوگ کہیں کہ دیکھو یہ بیچارہ مسجد کی خاطر دن رات کتنی محنت کر رہا ہے، صبح سے شام تک اس کو چندہ جمع کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ جس کے پاس جاتا ہے بالآخر جس ذریعے سے بھی ہو مسجد کے لیے چندہ جمع کرتا ہے، واقعاً یہ شخص بڑا فداکار ہے۔ آیا یہ کام صحیح ہے یا نہیں؟ مسئلہ جعل حدیث۔ ایک مسئلہ جو تاریخ میں انجام پایا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہدایت
ہدایت اور رہنمائی کے نام پر پیغمبر یا امام سے جعلی جھوٹی احادیث کو نقل کیا گیا ہے۔ دراصل پیغمبر و امام نے اس طرح نہیں فرمایا تھا، لیکن ان احادیث کو پیغمبر اسلام یا امام سے نسبت دی گئی۔ اصل ہدف لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی تھی، لیکن جعل حدیث کرنے والے کا خیال یہ تھا کہ اگر اس طرح کی احادیث کو رسول خدا یا امام سے نقل کرے تو لوگ زیادہ اس کو قبول کریں گے۔ مثلا ایک شخص سوچتا ہے کہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں ان کو اس فعل بد سے روکنے کے لیے ایک دعا کو امام یا رسول سے نقل کروں تاکہ لوگ اس دعا کو پڑھیں اور غیبت سے بچ جائیں، لغو اور بیہودہ باتوں کی بجائے اس دعا کو پڑھا کریں۔ یا مثلا قرآن کے بارے میں کہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کی فلاں سورہ کو 40 مرتبہ لگاتار پڑھے تو فلاں اثر رکھتی ہے۔ آیا یہ کام اچھا ہے یا صحیح؟ بذات خود ہدف مقدس ہے، لیکن یہ کام انجام دینے والا چاہتا ہے کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے جعلی حدیث گھڑے یا جھوٹ بولے تاکہ اس ہدف کو حاصل کیا جا سکے۔ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تاریخ میں کتنے ایسے افراد تھے جنہوں نے یہی کام انجام دیا۔ ایک حدیث جو اکثر تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوتی ہے، ظاہراً تفسیر مجمع البیان کے مقدمے میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو ابی بن کعب سے نقل کیا گیا ہے۔ اس میں قرآن مجید کی مختلف سورتوں کے پڑھنے کے ثواب کا ذکر ہے۔ سورہ سبح کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کا ثواب، سورہ حل عتق حدیث الغاشیہ کا الگ ثواب و فضیلت، سورہ لم یکن لذین کا الگ ثواب و فضیلت، سورہ بقرہ کا الگ ثواب و فضیلت، سورہ آل عمران کا الگ ثواب و فضیلت، اسی طرح باقی سورتوں کے ثواب کے بارے میں کچھ نہ کچھ نقل ہوا ہے۔ ان سب کو پیغمبر سے نقل کیا گیا ہے۔ ایک شخص گیا اور اس نے اس شخص سے کہ جس نے اس حدیث کو نقل کیا تھا پوچھا کہ کس طرح ممکن ہے فقط تو نے تنہا اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کسی اور نے نقل نہیں کیا؟ تو اس نے کہا اگر سچ پوچھنا چاہتے ہو تو بتاتا ہوں، اس حدیث کو میں نے صرف اور صرف رضائے خداوندی کی خاطر گھڑا اور جعل کیا ہے۔ لوگ بےہودہ محافل میں اپنا وقت صرف کرتے تھے، میں نے چاہا اگر پیغمبر کی زبان سے کچھ بیان کر دوں تو یہ اس برائی سے بچ جائیں گے، لہٰذا میں نے بیان کر دیا۔ میری کوئی ذاتی غرض و منفعت اس بات سے وابستہ نہیں، میں چاہتا تھا یہ لوگ دور جاہلیت کے اشعار و لغویات سے محفوظ رہیں۔ ایک دوسرا شخص بھی ایسا کام انجام دیتا ہے، کوئی جھوٹا خواب بناتا ہے اور گمان یہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کر سکوں۔ کیا یہ کام صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نہ صرف درست نہیں بلکہ دین مقدس اسلام میں غلط ہے۔ بارہا یہ بات ذہن میں آتی رہی کہ غلط ہے۔ چند روز پہلے اس موضوع پر تفسیر المیزان کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس میں علامہ طباطبائی نے تبلیغ نبوت کے آداب بیان فرماتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ تمام انبیاء بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر بھی حق تک پہنچنے کے لیے باطل سے استفادہ نہیں کیا، بلکہ حق تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ حق سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ سوال: کیا قرآنی داستانیں حقیقت نہیں رکھتی؟ بعض مصریوں اور غیر مصریوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن کی فلاں داستان کا تاریخ میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، تاریخ میں کوئی مثال موجود نہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ کیا تمام واقعات و حالات جو دنیا میں رونما ہوئے تاریخ نے قلم بند کیے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو تاریخ کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں تقریباً 3000 سال پہلے تک کی ہیں، یعنی اسلام کے دور سے 1400 سال سے پہلے تک کی تاریخ کسی حد تک محفوظ ہے۔ اس سے آگے کی تاریخ ہمارے ہاں موجود نہیں۔ 4-5 ہزار سال پہلے کے بارے میں تو اصلاً کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس زمانے کو زمانہ ماقبل تاریخ کہا جاتا ہے۔ بعض نے قرآن مجید کے بعض قصوں کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن مجید کا ہدف مقدس ہے، مختلف داستانوں اور قصوں کو نقل کیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اس سے درس عبرت لیں۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں کہ تاریخ نگاری کا کام کرے۔ قرآن مجید کا ہدف لوگوں کو ہدایت اور ان کو نصیحت کرنا ہے۔ اب جبکہ ہدف مقدس ہے کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ نقل کرے جو واقعاً انجام پا چکا ہو۔ بہت سارے حکماں نے دنیا میں بہت سی نصیحتوں کو حیوانوں کی زبان سے بیان کیا ہے اور سب کو پتا ہے کہ حقائق نہیں ہیں، جیسے لومڑی نے شیر کو یہ نصیحت کی، شیر نے لومڑی کا شکریہ ادا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ بعضوں کا خیال ہے کہ الیاذ باللہ ضروری نہیں ہے کہ قصص قرآنی کے باب میں ہم غور و فکر کریں کہ آیا یہ داستانیں جو قرآن نے نقل کی ہیں یہ حقیقت ہیں یا فقط تمثیل
کی حد تک ہیں، لیکن اس طرح کہنا انتہائی غلط ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ انبیاء کی منطق اور منطق نبوت میں ایک حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ایسی چیز کا سہارا لیا جائے جو در واقع انجام نہ پائی ہو، اور ایک جھوٹ کو اگرچہ تمثیل کی صورت میں ہی کیوں نہ بیان کیا جائے۔ قرآن، پیغمبر، ائمہ اور وہ لوگ جو اس مکتب کے تربیت یافتہ ہیں کے لیے محال ہے کہ وہ ایک مقدس ہدف کے حصول کے لیے کسی باطن، من گھڑت اور بے حقیقت امر سے استفادہ کریں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں وہ واقعیت اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ اپنی تائید کے لیے ایسی داستان جسے قرآن نقل کرے، قرآن میں نقل ہونے کے بعد محتاج تاریخ نہیں بلکہ تاریخ دنیا کو قرآن سے تائید حاصل کرنی چاہیے۔ علامہ طباطبائی نے قرآنی دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ انبیاء کی سیرت میں ایک لحظہ بھی ایسا نہیں ملتا جہاں مقدس ہدف کے لیے نامقدس ذرائع سے استفادہ کیا گیا ہو۔ متاخرین اور متقدمین کے درمیان مشہور دو باطل نظریے: متاخرین موجودہ زمانے والے جدت پسند لوگ اور متقدمین پرانے زمانے والے قدامت پسند لوگ، دونوں میں ایک ایسی بات رائج ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ مکتب اسلام پر ایک شدید ضرب کی مانند ہے۔ وہ چیز جو متاخرین کے درمیان رائج ہے در حقیقت انہوں نے انگریزوں سے حاصل کی ہے۔ مصری یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ الغایات تبرر المبادی، یعنی ہدف وسیلے کو مباح بنا دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہدف مقدس ہو۔ مقدس ہدف کے لیے ہر وسیلے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ چیز جسے متقدمین بیان کرتے ہیں وہ بصورت حدیث ہے، جسے شیخ انصاری مکتب تشیع کے بہت بڑے عالم نے بھی مقاصد کتاب کا نام میں 2 جگہ نقل کیا ہے۔ ایک جگہ بغیر تشریح کے اور دوسری جگہ تشریح کے ساتھ نقل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اگر اہل بدعت کو دیکھیں تو انہیں مبہوت کر دو۔ بدعت یہ ہے جو چیز دین میں نہیں ہے اسے بنام دین کا جز بنا دیا جائے، یا برعکس بدعت ہے، ایسا کام انجام دینے والے کو مبہوت کر دو۔ حدیث کی تشریح سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے: بدعت اور نئی ایجاد۔ آج کل کے زمانے میں نئی ایجاد کو بدعت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ نئی ایجاد اگر امر دین کے علاوہ ہو تو عیب نہیں رکھتی۔ ایک شخص شعر، ہنر یا فلسفے میں نئی ایجادات کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین میں کوئی چیز لے آنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ دین بنانے والے ہم نہیں، حتیٰ کہ نبی یا امام بھی اپنی طرف سے ایسا نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خدا کی طرف سے ہو۔ البتہ اس بات میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل وہ چیز غلط ہے اور وہ دین میں نئی چیز لانا ہے، نہ کہ دین میں احکام و معارف کا نئے طریقے سے استنباط کرنا غلط ہے۔ اخباری گروہ اس مقام پر اشتباہ سے دوچار ہوا ہے۔ وہ اجتہاد کو بھی آوردی داخل ہونے والا سمجھتے ہیں۔ اجتہاد یعنی فن استنباط میں ممکن ہے کہ ایک مجتہد کسی خاص انداز سے استنباط کرے اور یہ انداز دوسرے مجتہد کے انداز سے مختلف ہو۔ یہ استنباط کا نیا انداز ہے، لہٰذا دقت نظر و غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ دین میں نئی چیز لانا الگ بات ہے اور نئے انداز سے ان کا اخذ کرنا ایک الگ بات ہے۔ البتہ اگر نئی ایجادات دین کے علاوہ ہوں تو نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بلکہ ایک احسن اور خوش آئند بات ہے۔ جو چیز عیب ہے وہ دین میں نئی چیزوں کا داخل کرنا ہے جو جزء دین نہیں ہے، اور یہ احادیث کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص دین میں بدعت ایجاد کرے اس کے ساتھ میل جھول رکھنا حرام ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی مختصر تشریح جسے پہلے نقل کیا گیا ہے کہ جب اہل بدعت کو دیکھو تو انہیں مبہوت کر دو۔ باہوت مادہ بہت سے ہے جس کے 2 معنی ہیں: ایک مبہوت کرنا یعنی محکوم کرنا، متحیر کرنا، ایسا منطق کا استعمال جو دوسروں کو حیران کر دے جیسے حضرت ابراہیم نے کیا۔ دوسرا معنی بہتان لگانا، جھوٹ بنانا ہے۔ شیخ انصاری وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کو مبہوت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایسی منطق دلیل اپنائیں کہ اہل بدعت مبہوت و متحیر ہو جائیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بعض لوگوں نے اس کا دوسرا معنی مراد لیا ہے کہ جب اہل بدعت کا سامنا ہو تو ان پر ہر قسم کا بہتان اور جھوٹ باندھنا صحیح ہے، یعنی انہیں خاموش کرنا ایک مقدس ہدف ہے جس کے لیے جھوٹ جو کہ ایک نامقدس فعل ہے
بطور وسیلہ اپنایا جا سکتا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور بہانہ خور لوگوں کا ذریعہ ہے، نہ کہ حقیقت پسند افراد کا۔ نفس انسانی کے عجیب طریقے ہیں۔ نفس امارہ واقعاً بہت عجیب ہے۔ گاہے باگاہے انسان کا نفس ایسا مکر کرتا ہے کہ خود انسان بھی سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ مثلاً ولادت پیغمبر اسلام کے موقع پر بعض لوگ گانے بجانے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب پوچھیں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ آج خوشی کی رات ہے، جیسے چاہیں خوشی منائیں۔ انگریزوں نے ایسی ہی باتوں میں مغالطہ کر کے یہ فائدہ ایجاد کر لیا ہے کہ اگر ہدف مقدس ہو وہ وسیلے کو جائز بنا دیتے ہیں، چاہے وہ نام مقدس ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح متقدمین مآب لوگوں نے کہا کہ انہیں مبہوت کی بنیاد پر ہم حق رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے دل میں آئے کہہ دیں۔ جب نوبت یہاں تک آن پہنچے کہ ہمارا دل جو چاہے کہہ دیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ انتظار کریں کہ دین خدا کن کن مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ رسول اکرم اور وسائل و ذرائع سے استفادہ۔ قبیلہ ثقیف کے کچھ افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں، لیکن آپ ہماری 3 شرائط منظور فرمائیں۔ نمبر 1 سال کے لیے ہمیں بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دے دیں۔ 2 نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ناگوار اور سخت ہے، چونکہ بہت متکبر تھے اور رکوع و سجود ان کے لیے گراں گزرتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ اور 3 ہم سے نہ کہیں کہ ہم اپنے بڑے بڑے بتوں کو توڑ دیں، ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کی پہلی 2 شرائط اصلاً قابل قبول نہیں، البتہ تیسری شرط مانی جا سکتی ہے، ہم کسی اور کو اس کام پر مامور کر دیں گے۔ انہوں نے 40 سال بت پرستی کی، اگر 1 سال اور بت پرستی کر لیتے تو کیا فرق پڑتا؟ لیکن آپ نے کہا یہ محال ہے کہ اگر ایک رات کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت طلب کرتے تو پیغمبر پھر بھی ہرگز اجازت نہ دیتے۔ واقعاً ایسی اجازت پیغمبر کے لیے محال تھی جو ایک رات بھی رضائے پیغمبر کے ساتھ ہو۔ پیغمبر ہرگز کسی مقدس ہدف کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقے سے استفادہ نہیں کرتے تھے۔ منفعت دین میں لوگوں کی جہالت سے استفادہ۔ گزشتہ بیانات سے بھی عجب تر یہ ہے کہ نامقدس وسائل سے استفادہ ایک مطلب ہے، لیکن ایک مطلب جو اس سے بھی زیادہ گہرا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت و نادانی سے کسی مقدس ہدف کے لیے استفادہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مثلاً فلاں بیچارے نے اپنی جہالت و نادانی کے سبب ایک اعتقاد پیدا کر لیا ہے، اس نے جیسے تیسے ایک صحیح اعتقاد کو اپنا بھی لیا ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ اگر خرافاتی اور انحرافی راہ سے داخل ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بالآخر ایک ایمان و اعتقاد تو رکھتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ نہیں؟ ہرگز درست نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام قدرت و طاقت سے استفادہ کرتے تھے، کہیں نرمی سے کہیں سختی سے، لیکن تمام تر موارد کی شناخت رکھتے تھے۔ ہر مورد معاملے میں مناسب حکمت عملی اپناتے اور جن وسائل سے استفادہ کرتے وہ لوگوں کی آگاہی و بیداری کے لیے ہوتے۔ شمشیر لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے چلاتے، اخلاق کا ایسا استعمال کرتے جو لوگوں کی بیداری و آگاہی کا سبب بنتا۔ شمشیر چلاتے تاکہ دل کو بینا، بہرے کو سننے، اندھے کو دیکھنے اور گونگے کو بولنے والا بنا دیں۔ رسول اللہ کے بیٹے کی وفات اور سورج گرہن۔ احادیث کی کتب میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کے ایک فرزند بنام ابراہیم وفات پا گئے۔ پیغمبر ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ غمگین ہوئے اور گریہ بھی کیا۔ لوگ بھی بہت غمزدہ اور گریے کی حالت میں تھے۔ اسی اثنا میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ پیغمبر کے بیٹے کی وفات سورج گرہن کا سبب ہے۔ اس امر کے سبب لوگوں کا عقیدہ اور ایمان اور زیادہ مضبوط ہو گیا، لیکن پیغمبر اکرم ان کی جہالت اور نادانی سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ لوگوں کو علم و معرفت کے ذریعے حق کی طرف لانا چاہتے تھے، چونکہ آپ اس آیہ قرآنی کے حقیقی مصداق تھے۔ ترجمہ: آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ پیغمبر اسلام نے یہ نہ کہا کہ لوگوں کی جہالت سے استفادہ کروں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہدف حاصل کرو، وسیلے کو رہنے دو، جیسا بھی ہو۔ پیغمبر اسلام منبر پر جاتے ہیں، لوگوں کے خیالات کو یہ کہہ کر راحت پہنچاتے ہیں کہ یہ سورج گرہن اس سبب سے نہیں بلکہ ایک اور کائناتی سبب
سبب سے لگا ہے۔ ایسے افراد جن کی خاموشی سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، ان کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہرگز ایسا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے لیے ایسی جعلی ذرائع، جھوٹے خوابوں اور من گھڑت واقعات سے استفادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ دین اسلام منطقی، استدلالی اور روحانی دین ہے جو واقعاً حقیقت پر مبنی ہے۔ ایسے غیر حقیقی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ 2. جو ایسے ذرائع سے استفادہ کرتا ہے در حقیقت اشتباہ کر رہا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ تم لوگوں کو جاہل نہیں بنایا جا سکتا۔ کب تک لوگوں کی جہالت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً اس دین کے لیے جو قیامت تک کے لیے بشریت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث ہو۔ یہ دین لوگوں کو بابصیرت رکھنا چاہتا ہے، نہ جاہل، اور بے بصیرت، جاہلیت، بے بصیرتی دراصل دین کے خلاف ہے۔ اس لیے دین اسے مٹانا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے رواج دینا چاہتا ہے اور نہ ہی اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے۔ مقدس ہدف کے لیے مقدس وسیلہ۔ حصول حق کے لیے جو بھی وسیلہ اختیار کیا جائے وہ حق ہونا چاہیے۔ اگر میں جان لوں کہ ایک جھوٹی ضعیف روایت یا حدیث کے ذریعے گناہ گاروں کو توبہ کی طرف بلایا جا سکتا ہے اور نماز شب پڑھنے والا بنایا جا سکتا ہے، تو بھی اسلام ایسے کام کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور لوگوں کو امام حسین کی مظلومیت پر گریہ کرنے کے لیے آمادہ کریں؟ نہیں، اسلام ایسے جھوٹے اور جعلی قصوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام کہتا ہے جو حقیقت ہے وہ بیان کی جائے۔ امام حسین کے لیے ایک آنسو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے، لیکن اسلام ہمیں حقیقت بینی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر سچ کے ساتھ جھوٹ ذکر کرنے کی رسم چل نکلی تو بالآخر واقعہ کربلا سچ اور جھوٹ کا مجموعہ بن جائے گا۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ حق مٹ جائے گا اور باطل اس کی جگہ لے لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سید ممبر افروز تھے اور جھوٹے واقعات بیان کیے جا رہے تھے۔ ایک مجتہد جو اس مجلس میں تشریف فرما تھے، انہوں نے اسے روکا کہ جھوٹ نہ بولو۔ صاحب ممبر نے جواب دیا، تم جاؤ فقہ و اصول پڑھو، یہ ممبر میرے جد امجد کا ہے، میری مرضی جو بیان کروں، تمہیں اس سے کیا؟ واقعاً اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے گفتگو کرے، وہ نہ مرضی خدا اور رسول کو پیش نظر رکھے اور نہ مرضی علی کو اور نہ حسن مجتبی اور نہ حسین شہید کربلا کو، تو پھر دین خدا کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس دین مقدس کی شکل کیسی بن جائے گی؟ الامان، ایک وہ راستہ جس سے دین کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا یہی ہے کہ اصل کی رعایت نہیں کی گئی۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہمارا ہدف مقدس اور پاکیزہ ہو، ویسے وسیلہ بھی مقدس اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ہمیں جھوٹ، غیبت، تہمت اور ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے نہ شخصی زندگی میں اور نہ ہی دینی معارف کی تبلیغ کے لیے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے نام پر بے دینی کرتا ہے، چونکہ مذکورہ غیر اخلاقی افعال ضد دین ہیں اور بنام دین ان امور کی انجام دہی قابل قبول نہیں۔ لہٰذا لوگوں کو حکمت اور اسوائے حسنہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ یہی سیرت انبیاء کا درخشاں پہلو ہے۔ علی علیہ السلام اور وسائل سے استفادہ۔ علی علیہ السلام کی سیاست نے کیونکہ تاثیر نہیں دکھائی، بے شک علی کا ہدف مقدس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے باطل وسیلے سے استفادہ نہیں کیا۔ آپ نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی روش اور ان کے طریقے کو اختیار کیا اور خود اس کے سختی سے پابند رہے۔ دنیا کی سیاست بازیاں آپ کی نظروں کو خیرہ نہ کر سکیں۔ یہ جو بعض حکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نابغہ روزگار تھے اور فلاں بھی، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کے سامنے جو بھی جائز یا ناجائز وسیلہ یا ذریعہ آتا تھا اس سے خوب استفادہ کرتے تھے۔ کیونکہ بعض لوگ علی علیہ السلام کی سیاست کو قبول نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے علی کی سیاست کسی غیر مقدس امر کے تحت تاثیر نہیں تھی۔ علی نے حق کو ہدف قرار دیا تھا اور اس کے حصول کے لیے ہر وسیلے اور ذریعے کو استعمال کیا جو حق تھا، جبکہ دوسرے لوگ فقط ہدف کو اہمیت دیتے تھے اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز وسیلے سے استفادہ کرتے تھے۔ علی کے باطل وسیلے سے استفادہ نہ کرنے کے چند ایک نمونے درج ذیل ہیں۔ شام کے گورنر کی معزولی۔ آپ نے اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں بعض لوگوں کی حمایت کے باوجود شام کے گورنر کو باقی نہ رکھا اور معزول کر دیا۔ فرمایا کہ میرا اس کو ایک دن بھی باقی رکھنا گویا اس کی صلاحیت کی تائید شمار ہوگا، جبکہ میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ حالانکہ بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو باقی رکھیں اور جب آپ کی حکومت مستحکم ہو جائے تو اس کو معزول کر دیجیے گا، لیکن آپ نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ علی علیہ السلام اور دشمن کا پانی بند کر دینا۔ جنگ صفین میں مخالف لشکر نے شریعہ کے مقام پر قبضہ کر کے امیر المومنین کی فوج پر پانی بند کر دیا۔ حضرت علی نے دشمن کے پاس پیغام بھیجا کہ پانی کا راستہ کھول دو، مگر مخالفین نے ایسا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت
حضرت علی نے اپنی فوج کو اجازت دے دی کہ طاقت اور قدرت سے انہیں پیچھے ہٹائیں تاکہ پانی حاصل کر لیں۔ جب علی علیہ السلام کے لشکر نے انہیں بھگا دیا اور خود پانی پر قابض ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے پانی کا راستہ کھول دو۔ میں ان پر کیسے پانی بند کر سکتا ہوں جبکہ خدا نے کافر کے لیے بھی پانی بند کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے اپنے لشکر سے کہا آپ کو شجاعت اور جواں مردی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت علی اپنی کامیابی کو نہ جواں مردانہ عمل سے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل ایک شخص کا جنگ صفین میں برہنہ ہونا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنگ صفین میں ایک دن حضرت علی کے مد مقابل جنگ کے دوران دشمن کے ایک سپاہی نے جب یہ دیکھا کہ علی علیہ السلام کے ہاتھوں بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں رہا تو اس نے اپنی شرم گاہ پر سے کپڑا ہٹا لیا۔ علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ایسے شخص کو قتل کریں، لہٰذا آپ نے منہ پھیر لیا اور واپس پلٹ آئے۔ بعض افراد کا کہنا ہے کہ حضرت علی کو چاہیے تھا کہ اس کو قتل کر کے فتنے کی آنکھ نکال دیتے، لیکن ایسے شخص کو قتل نہیں کرنا چاہتے تھے چونکہ یہ بات آپ کی غیرت اور شہامت کے خلاف تھی۔ تاریخ میں اور بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ ائمہ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت مکارم اخلاق کا نمونہ تھی، حتیٰ کہ وہ جنگ و جدل کے میدان میں بھی اس طرح کے اخلاقی اصولوں کا خیال رکھتے تھے، چاہے بظاہر نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام اور وسائل سے استفادہ۔ امام علیہ السلام کے لیے قتل ہونا یا نہ ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ اسلام قتل نہ ہو۔ حتیٰ اسلام کی ایک چھوٹی سی اصل کا قتل بھی امام علیہ السلام کو گوارا نہ تھا۔ روز عاشورہ صبح کے وقت شمر بن ذلجوشن لعین میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے چھپ کر خیموں کے عقب سے آتا ہے۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خیموں کو ایک خاص شکل میں مرتب کیا جائے اور خیموں کے عقب میں خندق کھود کر آگ لگا دی جائے تاکہ دشمن عقب سے حملہ نہ کر سکے۔ شمر نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا اور بکواس بکنے لگا۔ بعض اصحاب امام علیہ السلام نے جواب دیا، لیکن بکواس کے انداز سے نہیں بلکہ احسن انداز سے۔ ایک صحابی نے کہا، یا امام مجھے اجازت دیں کہ میں ایک ہی تیر سے اس کا کام تمام کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو اور تاریخ یہ نقل کرے کہ کربلا کی جنگ حسین نے شروع کی، چونکہ ہم دو مسلمان گروہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور قرآنی اصول موجود ہے۔ ترجمہ، بس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم بھی اس پر کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور خوب سمجھ لو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 194۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں یہی آیت تلاوت کی تھی کہ میں جنگ شروع نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے شروع کی تو دفاع کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام بھی یہی فرماتے تھے کہ اگر انہوں نے جنگ شروع کی تو ہم دفاع کریں گے۔ یہ امام علیہ السلام کا مقام معنویت ہے کہ ایک مستحب عمل کی بھی اتنی شدت سے رعایت کرتے ہیں، لیکن دشمن کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو حرمت کو بھی پائمال کرنے پر آمادہ ہے۔ امام علیہ السلام اپنے لشکر کا میمنہ و میسرہ اور قلب تشکیل دیتے ہیں، اپنے پرچم دار بناتے ہیں، میمنہ زہیر کے حوالے، میسرہ حبیب کے حوالے اور پرچم دار ابو الفضل عباس علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں۔ دشمن نہ جواں مرد ہے، اس کے لیے مردانگی اور جواں مردی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رے شہر کی حکومت عمر بن سعد کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اس کے تمام کام چاپلوسی اور عبید اللہ ابن زیاد کی رضائیت پر مبنی تھے۔ پہلا تیر پسر سعد امام علیہ السلام کے لشکر کی طرف پھینکتا ہے اور اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے لشکر میں 4000 تیر انداز تھے جنہوں نے یکبارگی لشکر امام علیہ السلام پر تیروں کی بارش کر دی۔ امام علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے اکثر شہید ہو گئے، لیکن ہر شہید ہونے والے کے ہاتھوں کئی لعین بھی واصل جہنم ہوئے۔ عاشورہ کی جنگ ایک تیر سے شروع ہوئی اور ایک تیر پر ختم ہوئی۔ امام علیہ السلام آخری وقت چند لحظات کے لیے رکے۔ نامرد دشمن جو نزدیک آ کر جنگ نہیں کر رہے تھے بلکہ دور سے حملہ کر رہے تھے، چونکہ جانتے تھے کہ فرزند علی سے قریب آ کر جنگ کرنا بہت مشکل ہے۔ دور سے ایک ظالم نے پتھر مارا جو امام علیہ السلام کی پیشانی پر لگا۔ آپ علیہ السلام زین سے زمین پر آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک صدا بلند ہوئی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد